بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجوز الطہارۃ بماء اغتسل من الشجر والثمر ولا بماء غلب علیہ غیرہ فأخرجہ عن طبع الماء كالأشربة والخل والمرق وماء الباقلة وماء الورد وماء الزردج ولا تجوز الطہارۃ، تو پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے ایسے پانی سے جس کو نچوڑا گیا ہو درخت سے یا پھل سے، ولا بماء غلب علیہ غیرہ، اور اسی طرح پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے ایسے پانی سے جس پر اس کے علاوہ کوئی چیز غالب آ گئی ہو، فأخرجہ عن طبع الماء، اور وہ اس کو نکال دی ہو پانی کی طبیعت سے، کالأشربہ، جیسے کہ شربت، والخل، سرکہ، والمرق، شوربہ، وماء الباقلہ، لوبیا کا پانی، ماء الورد، گلاب کا پانی، وماء زردج، گاجر کا پانی۔ یہ سبق نمبر 11 ہے۔ اس سے پہلے سبق نمبر 10 میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ کن کن پانی سے طہارت یعنی وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ اب یہاں سے آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ کن کن پانی سے طہارت حاصل کرنا یعنی وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا بتلایا کہ ولا تجوز الطہارۃ بماء اغتسل من الشجر والثمر، یعنی اگر پانی کسی درخت سے نچوڑ کر نکالا گیا ہو، کسی پھل کو نچوڑ کر نکالا گیا ہو، مثلاً گنا، اس کو مشین پر نچوڑ کے اس کا پانی نکالا گیا، اسی طریقے سے سنترا، اس کو نچوڑ کر پانی نکالا گیا، انگور یا دوسری اور چیزیں، کسی درخت ہو یا کسی پھل کو نچوڑ کر اگر پانی نکالا گیا تو ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ ایک اصول یاد رکھیے کہ اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے جو پانی مطلق ہو، اور وہ پانی کیا کیا ہیں سبق نمبر 10 میں آپ کو بتلائے گئے۔ لیکن اگر کوئی پانی جس کا اسم ماء یعنی اس میں ایسی کوئی تبدیلی ہوئی ہو، کوئی تغیر ہوا ہو جس کی وجہ سے پانی کا نام بدل گیا ہو، تو پھر ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ پانی کو آگ پہ ڈال کر اس میں کوئی اور چیز ملائی گئی، کھانے پینے کی چیز، پھر اس کو پکایا گیا، اب اس پانی کا نام شوربہ ہو گیا۔ کسی درخت، کسی پھل کو نچوڑا گیا، اس کا نام جوس ہو گیا۔ تو اگر اسم الماء پانی کا نام بدل جائے اور اصطلاح میں، عرف میں اس کو پانی نہ کہا جائے تو پھر ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پہلی عبارت میں اغتسل من الشجر والثمر، اس میں یہ بتلایا گیا کہ درخت یا پھل کو نچوڑ کر اگر پانی نکالا گیا ہو تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلی عبارت میں فرماتے ہیں کہ ولا بماء غلب علیہ غیرہ،
یعنی اگر پانی میں کوئی دوسری چیز مل جائے اور وہ ملنے والی چیز غالب ہو جائے اور پانی مغلوب ہو جائے اور ان کی پانی کی جو طبیعت ہے وہ بدل جائے، تو پھر ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے شوربہ ہے، سرکہ ہے، اسی طریقے شربت ہے، ماء باقلہ لوبیا کا پانی، لوبیا یہ بھی ایک قسم کی سبزی ہوتی ہے، اس کو نچوڑ کر اگر اس کا پانی نکالا جائے اس سے بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گلاب کا پانی، گلاب کو نچوڑا جائے اس سے بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گاجر کا پانی، کہ گاجر کو مشین پر یا کسی اور طریقے سے نچوڑ کر اس کا پانی نکالا گیا، تو پھر ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ كَمَاءِ الْمَدِّ وَالْمَاءِ الَّذِي يَخْتَلِطُ بِهِ الْأُشْنَانُ وَالصَّابُونُ وَالزَّعْفَرَانُ۔ وَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ اور جائز ہے طہارت حاصل کرنا، بمائن ایسے پانی سے، خالطہ شیء طاہر جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، فغیر احد اوصافہ اور اس کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہو، جیسے سیلاب کا پانی، والماء الذی یختلط بہ الاسنان اور وہ پانی جس میں اسنان، صابن یا زعفران مل گیا ہو۔ اس عبارت میں بتلاتے ہیں کہ اگر پانی میں کوئی پاک چیز گر جائے، پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے اور اس ملنے کی وجہ سے پانی کی ایک صورت تو یہ ہوگی کہ کچھ بھی تبدیلی نہ ہوئی ہو، کوئی تغیر پیدا نہ ہوا ہو۔ اب یہ یاد رکھیے پانی کے جو اوصاف ہیں وہ 3 ہیں: رنگ، بو، مزہ یعنی ذائقہ، رنگ، بو اور ذائقہ، یہ پانی کے اوصاف، یہ اوصاف ثلاثہ کہلاتے ہیں۔ اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے، ملنے کے بعد ان اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، تو پھر اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ مثلا پانی کا بڑا مٹکا ہو، اس میں 1-2 قطرہ صابن کا گر جائے، معمولی سا حصہ، یا اسنان ایک قسم کا گھاس ہے وہ گر جائے، کوئی تغیر نہ ہو، یا زعفران کا 1-2 ٹکڑا گر جائے، کوئی تغیر نہ ہو تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر پانی میں کوئی پاک چیز گر جائے اور اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے، رنگ بدل جائے، بو بدل جائے یا مزہ بدل جائے، ان تینوں میں سے کوئی ایک بدل جائے اور 2 اپنے اصلی حیت پر باقی رہے، تو پھر ایسے پانی سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ تو صاحب کتاب نے بیان کیا کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف اگر بدل جائے تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اوصاف ثلاثہ میں سے 2 وصف بدل جائے تو ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ صاحب کتاب کی عبارت سے یہ پتہ لگتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے
کہ اگر اوصاف ثلاثہ میں سے 2 وصف بدل جائے تو پھر ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ صاحب کتاب کہتے ہیں فغیر احد اوصافہ، اگر ایک وصف میں تبدیلی ہوئی ہو پھر تو طہارت حاصل کرنا جائز ہے، لیکن اگر ایک وصف سے زیادہ میں تبدیلی ہوئی ہو تو پھر طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو صاحب کتاب کی عبارت سے پتہ چلتا ہے۔ البتہ محشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاشیے میں ایک بات لکھی ہے کہ اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے اور اس کے ملنے کی وجہ سے 2 وصف بھی بدل جائیں تب بھی اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، بشرطے کہ رقیت موجود ہو، سیلانیت موجود ہو، یعنی اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے اور کوئی 2 وصف بدل جائے لیکن رقیت موجود ہو، یعنی پانی گہرا نہ ہوا ہو، پانی پتلا ہی ہو، پانی کے اندر اس پانی میں بہنے کی صلاحیت ہو، اس میں تقاطر موجود ہو، تو پھر ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اور آپ نے الفقہ المیسر کے اندر بھی یہی بات پڑھی ہے کہ اگر 2 وصف بدل جائیں اور رقیت موجود ہو تو ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، اور احناف کے یہاں فتویٰ بھی اسی قول پر ہے۔ دیکھیے بات وتجوز الطہارۃ بماء خالطہ شیء طاہر، اور جائز ہے طہارت حاصل کرنا ایسے پانی سے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہو، جیسے سیلاب کا پانی، اور وہ پانی جس میں اشنان ایک قسم کا گھاس ہے، صابون آپ کو معلوم ہے، زعفران یہ بھی آپ کو معلوم ہے، یعنی یہ مل جائے۔ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يُجْزِئْ وُضُوءُ بِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة، وقال عليه السلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده۔ وكل ماء دائم، ہر وہ پانی جو ٹھہرا ہوا ہو، اذا وقعت فیہ نجاست، جب اس میں کوئی نجاست گر جائے، ولم یجز وضوء بہ، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، قلیلاً کان او کثیراً، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بحفظ الماء، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے پانی کی حفاظت کی نجاست سے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم من الماء فی الماء الدائم، کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، ولا یغتسلن فیہ من الجنابہ، اور ہرگز اس میں جنابت کا غسل نہ کرے، وقال علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدکم من منامہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو، فلا یغمسن یدہ فی الاناء،
تو ہرگز اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے، حتیٰ یغسلھا ثلاثاً، یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے۔ فإنہ لا یدری این باتت یدہ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزارا ہے۔ اس عبارت میں صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ بتلاتے ہیں کہ اگر پانی ٹھہرا ہوا اور وہ پانی دہ بائی دہ سے کم ہو اور اس میں کوئی نجاست گر جائے تو اب وہ سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس سے طہارت حاصل کرنا، وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کو پہلے بتلایا گیا ہے مائع قلیل اور مائع کثیر سے متعلق کہ اگر پانی کثیر ہو، مائع کثیر کی مقدار کیا ہے وہ بتلایا گیا آپ کو کہ احناف کے یہاں مائع کثیر کا جو مقدار ہے وہ 10 بائی 10 ہے، یعنی ہر 4 جانب سے اگر حوض یا تالاب یا نالا ہر 4 جانب سے ملا کر 40 گز ہوتا ہے تو وہ کثیر ہے، اگر اس سے کم ہے تو وہ قلیل ہے۔ کثیر سے متعلق حکم بتلایا گیا تھا کہ اگر مائع کثیر میں نجاست گر جائے اور اس نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر ایک جانب میں نجاست گر جائے اور دوسری جانب میں اس کا اثر ظاہر نہ ہو تب بھی جانب آخر سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اب یہاں بتلاتے ہیں کہ اگر پانی ٹھہرا ہوا ہو، یہ تو مائع دائم، آگے حکم آئے گا الماء الجاری کا۔ اگر پانی ٹھہرا ہوا ہو اور وہ پانی 10 بائی 10 سے کم ہو، یعنی مائع قلیل ہو اور اس میں نجاست گر جائے تب وہ سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا یعنی وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ دلیل میں صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمان کو نقل فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی حفاظت کے لیے کہ پانی کو نجس کر کے ناپاک کر کے برباد نہ کیا جائے، اللہ کے نبی نے تاکیداً حکم فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کہ ہرگز کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، ولا یغتسلن فیہ من الجنابہ، اور ہرگز اس میں جنابت کا غسل نہ کرے، کیونکہ ٹھہرا ہوا پانی اگر قلیل ہو اور اس میں آدمی پیشاب کر دے تو سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب نہ اس کا پینا جائز ہوگا، اسی طریقے سے نہ اس سے وضو کرنا جائز ہوگا اور نہ غسل کرنا جائز ہوگا، پانی ضائع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر جنابت والا غسل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی کی حفاظت کرو، پانی میں پیشاب کر کے اس میں جنابت کا غسل کر کے پانی کو برباد نہ کرو۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر مائع قلیل ہو اور اس میں پیشاب یا جنابت کا غسل کرے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم من منامه، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو
فلا یغمسن یدہ فی الاناء، تو وہ ہرگز اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے، یعنی پانی کے برتن میں، حتی یغسلھا ثلاثا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس کو دھو دے، فإنہ لا یدری این باتت یدہ، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ میں رات کہاں پہ گزارا۔ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ پہلے زمانے میں پانی کی قلت ہونے کی وجہ سے، چونکہ پانی کم تھا، عرب کا علاقہ گرم علاقہ ہوتا ہے، صحابہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے تھے اور عموماً مٹی سے استنجا کیا جاتا تھا، اور جب رات میں سوتے کپڑا کھلا ہوتا تھا، آج کے زمانے کی طرح ٹراؤزر وغیرہ پاجامہ وغیرہ یہ نہیں پہنا جاتا تھا، بلکہ کھلی لنگی پہنتے تھے، تو گرم علاقہ، مٹی سے استنجا، ممکن تھا کہ پسینہ کی وجہ سے موضع نجاست میں جو ذرات لگے ہوں وہ پسینہ سے ملوث ہو جائے اور رات میں ہاتھ موضع نجاست تک پہنچ جائیں اور ہاتھ میں نجاست کے کچھ ذرات آ جائیں۔ اب اگر اس ہاتھ میں جو نجاست کے ذرات آئے ہیں اگر پانی میں ڈالتا ہے، چونکہ برتن کا پانی مائع قلیل ہوتا ہے، ڈالنے کی وجہ سے سارا کا سارا برتن کا پانی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا کہ فلا یغمسن، کہ ہرگز اپنے ہاتھ کو نیند سے بیدار ہونے کے بعد پانی میں نہ ڈالیں۔ ان دونوں روایت سے معلوم ہوا کہ مائع قلیل کے اندر اگر نجاست معمولی بھی گر جائے تو اس سے سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب عبارت کو دیکھیے، وہ کل مائع دائم، ہر ٹھہرا ہوا پانی، اذا وقعت فیہ نجاست، جب اس میں کوئی نجاست گر جائے، لم یجز الوضوء بہ، اس سے وضو جائز نہیں ہے، قلیلاً کان او کثیراً، اس بات کو سمجھنے ہیں، قلیلاً کان او کثیراً، اس عبارت کا تعلق مائع دائم سے نہیں ہے۔ مائع دائم سے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر مائع دائم کثیر ہو پھر تو معمولی نجاست گرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا۔ ہاں البتہ اگر مائع قلیل ہوں تو مائع قلیل معمولی نجاست گرنے سے بھی اثر ظاہر ہو یا نہ ہو ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس عبارت کا تعلق قلیلاً کان او کثیراً کا تعلق اصل میں نجاست سے ہے، یعنی گرنے والی نجاست کم ہو یا زیادہ ہو، اگر مائع قلیل ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا اور اس سے طہارت حاصل کرنا، وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور آگے جو ہے دلیل میں 2 روایتیں نقل کی۔ یہ سبق نمبر 11 مکمل ہوا۔ اگلا سبق ہوگا مائع جاری سے متعلق۔